خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، خدا کے لیے جرنیلو، خدا کے لیے شہباز، نواز بھائی ووٹ کو عزت دو، کنارہ لگانے میرا دوست مہربانی کریں، ان بلاؤں کو سنبھالیں۔ خون جب بہتا ہے، خون کے فیصلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس وقت تک جب میں یہ بول رہا ہوں، جہاں جتنے بھی پشتون بیٹھے ہیں، ہم آپ کو یعنی حلفیہ بتاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اس ملک میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم اس ملک میں غلام کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اپنے وطن پہ اپنی مرضی سے رہیں گے اور انسانیت، شرافت کے اس میں رہیں گے۔ شہباز بھائی، میں آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتا، میں محمود کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں، آپ جس شہر میں جائیں گے، جس شہر میں آپ جائیں گے، آپ کا اسپیکر جائے گا، ہم آپ کا کالے جھنڈیوں سے استقبال کریں گے۔ پاکستان کب جانا چاہتے ہیں؟ یہ مولانا شیرانی ضامن ہے، یہ علامہ ضامن ہے، اشمی ضامن، یہ علمی ضامن ہے، یہ سب ضامن ہیں۔ آپ سندھی مانوں کو کہیں کہ آپ کے سائل وسائل پہ آپ کے بیٹے کا ہاتھ پھیلا۔ ہمارے ریسانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اختر جان بیمار ہیں، آپ بلوچستان کے بلوچ بھائیوں سے کہیں کہ آپ کے سائل وسائل پہ آپ کے بچوں کا ہاتھ پھیلا۔ آپ پشتونخوا وطن باجوڑ سے لے کر خیبر تک کا پشتونخوا وطن سے کہیں کہ جو اللہ پاک نے آپ کو وطن دیا ہے، اس میں جو معدنیات ہیں اس پہ پہلا حق آپ کے بچے کا، کوئی نہیں لڑے گا۔ آپ کے محنت کش لوگ ہیں، آپ بلوچ کو ان کے وسائل پہ 30%، 25%، 35% دے دیں، پشتون کو، سندھی کو۔ یہ ان ہاتھوں نے، پاکستان کے محنت کش ہاتھوں نے دبئی بنایا، پاکستان کے محنت کش ہاتھوں نے سعودی عرب بنایا، پاکستان کے محنت کش ہاتھوں نے کراچی بنایا۔ وہ آپ کے اس وطن کو گل گلزار کر دیں گے۔ ان کا حصہ دو، وہاں سے آ کے ہر آدمی محنت کرے گا۔ جنرل صاحب ایسا نہیں ہوگا۔ خون جب بہتا ہے، خون کے فیصلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اس وقت تک جب میں یہ بول رہا ہوں، جہاں جتنے بھی پشتون بیٹھے ہیں، ہم آپ کو یعنی حلفیہ بتاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو توڑنا نہیں چاہتے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اس ملک میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم اس ملک میں غلام کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اپنے وطن پہ اپنی مرضی سے رہیں گے اور انسانیت، شرافت کے اس میں رہیں گے۔ شہباز بھائی، میں آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتا، میں محمود کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں، آپ جس شہر میں جائیں گے، جس شہر میں آپ جائیں گے، آپ کا اسپیکر جائے گا، ہم آپ کا کالے جھنڈیوں سے استقبال کریں گے۔ کالے جھنڈیوں سے ہر جگہ، شروع کوئٹہ سے ہوگی۔ بسم اللہ، جب آئیں، آپ آئیں یا آپ کو جو ساتھی۔ میں یہاں باجوڑ میں جس آدمی کو شہید کیا گیا، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اس کتاب میں مختلف آرٹیکل پشتو میں ہے، شتمن پشتونخوا، غنی پشتونخوا، امیر پشتونخوا۔ اس نے یہ غلطی کی تھی کہ عابد میر کا آرٹیکل، فلانے کا آرٹیکل، محمود کا آرٹیکل جمع کر کے پشتونخوا وطن کے وسائل کی بات کی تھی۔ اس میں وہ کہتا ہے، تخت نصرتی، پہلے اس کا نام تخت چٹھی تھا، چٹھی نصرتی، اس کا نام تخت نصرتی۔ اس میں 11 کلومیٹر لمبی ایلومینیم کی وہ ہے، 11 کلومیٹر لمبی ایلومینیم کے وہ مائنز ہیں۔ 1 کلو ہیروئن ایلومینیم کا اس کتاب میں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، مجھے تو خوف آ گیا۔ 1 کلو کی قیمت $4 لاکھ، 1 کلو کی قیمت $4 لاکھ۔ یہی خچک علاقہ آپ کو روزانہ 13-16 ہزار بیرل تیل روزانہ دیتا ہے، لیکن سارا خچک آپ سے صرف میٹھے پانی کا خواص کرتا ہے۔ کہتا ہے ہمیں میٹھا پانی مہیا کر دو۔ کیا
ایک ایسے علاقہ جو 90% ایجوکیٹڈ ہے، جنہوں نے اس وطن پہ ہزاروں سال سے نمکین پانی پیا ہے، وہ آپ کے خزانے میں اربوں ڈالر ڈیلی جمع کرتا ہے. کیا ان کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ کوئی واٹر پلانٹ بنائے؟ کیا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو میٹھا پانی دے دیں؟ سارے کے سارے خٹک ملیشیا کی اس میں 4 لاکھ روپے فی نوکری. ملیشیا کی نوکری 4 لاکھ میں بکتی ہے، ملٹری کی نوکری 5 لاکھ میں. غربت کے مارے پشتون 4 لاکھ میں خریدتے ہیں، پھر آپ کو ان کو کبھی بلوچستان میں لڑاتے ہیں، کبھی سندھ میں لڑاتے ہیں. چھٹے دن چوتھویں دن اس کی لاش آ جاتی. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، خدا کے لیے جرنیلو، خدا کے لیے شہباز نواز بھائی، ووٹ کو عزت دو کے نعرہ لگانے میرا دوست مہربانی کریں، ان بلاؤں کو سنبھالیں. میں تجویز کرتا ہوں یہاں بڑے اچھے لوگ، عالم فاضل لوگ آئے ہیں. میری تجویز یہ ہوگی کہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک ایسا نیا عمرانی معاہدہ، ایسا نیا ہم وہ کر دیں اور اس پہ ساری پارٹیاں دستخط کر دیں، جس میں آئین کی بالادستی ہو، جس میں طاقت کا چشمہ عوام کی پارلیمنٹ ہو، جس میں پارلیمنٹ ہی وہ خارجی اور داخلی سیاست کا منبع ہو. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم وعدہ کریں، عمران سے بھی ہم وعدہ لے لیں گے، ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو انگریزی میں جو کہتے ہیں پرسیکیوٹ کرنا، یہ معاہدہ ہم کریں کہ اگر میں اقتدار میں ہوں گا میں آپ کو پرسیکیوٹ نہیں کروں گا، آپ اقتدار میں ہوں گے آپ مجھے پرسیکیوٹ نہیں کریں گے. البتہ جو چوریاں ہوتی ہیں ان کے لیے ادارے ہیں. ایسے خطرناک چوریاں ہو رہی ہیں. ایک ووٹ خدا کے مانے، خدا سے خوف کریں، اس ملک پہ اللہ کی کوئی غضب نازل ہو جائے گا. ایک ووٹ معمولی ایک ٹک کا نشان، اس پہ آپ 70 کروڑ رشوت ایک ٹک نشان پہ. اور ایک ووٹ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 70 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع اور سندھ کے 5 اضلاع 5 مہینے روٹی کھا سکتے. ایک ووٹ. اور یہ ووٹ بیچنے والے ہمارے یہاں کوئی کس کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی کس کرسی پہ بیٹھا ہے. میں تو اس کانفرنس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کانفرنس کی ایک ریزولوشن امریکہ، مائٹی امریکنز اینڈ یورپین ڈیموکریسیز، ان کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہمارے طرف سے آپ کے پاس آئے ہیں یہ نمائندہ نہیں ہیں. They are not our representative. وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں. آپ جو بھی معاہدہ ان سے کریں گے we will not own it. یہ نہیں ہے، یہ معاہدہ یہاں کے معاہدے عوام کریں گی. یہ ایک ریزولوشن ہم لے آئے ہیں. بس بسم اللہ، ہم آپ کو سننے آئے ہیں. آپ نے بڑا احسان کیا ہے، آپ یہاں آئے ہیں. پاکستان ایک بہترین ملک ہے، ایک بہترین خوبصورت گلدستہ ہے، مختلف زبانوں کا، مختلف کلچر کا. ہم اسے بہترین ملک بنا سکتے ہیں. ظلم میں گزارا ناممکن ہے. لوگ کہتے ہیں امن، باجوڑ کے لوگ نکلے تھے امن دو، ترا کے لوگ نکلے تھے امن دو، سندھ کہتا ہے امن دو، بلوچستان کہتا ہے امن دو. امن انصاف سے جڑی ہوئی وہ ہے. جس سوسائٹی میں انصاف ہوگا امن ہوگا، جس گھر میں انصاف ہوگا امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا امن ہوگا. اور اگر انصاف نہیں ہوگا میاں بیوی لڑیں گے، بھائی لڑے گا، باپ ماں لڑیں گے. آئیں اس ملک کو انصاف کا گہوارہ بنائیں اور قرآن کریم کے اس حکم میں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کریں. آپ اس میں سے میں آپ کا مشکور ہوں. میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا، کافی مغز ہوئی کی میں نے آپ کی. ہم آپ کو سننے آئے ہیں. آپ کی ہر تجویز ہماری سر آنکھوں پہ. آئیں اکٹھے مل کر اس ملک کو واقعی میں پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنائیں. اور یہ آپ دیکھیں دنیا بڑی خطرناک، ایک فکر میں کر رہا ہوں، دنیا بڑی خطرناک نئے وہ کر رہی ہے. یہاں عالم لوگ بیٹھے ہیں، لکھوال بیٹھے ہیں، لکھنے والے بیٹھے ہیں. جرمنی کے موجودہ وزیر اعظم نے جب پہلی تقریر کی، حامد میر نے سنی ہوگی، اخباروں والوں نے سنی ہوگی،
پہلی تقریر میں اس نے کیا کہا کہ جرمنی یورپ کی سب سے طاقتور فوج بنائے گا. کس کے خلاف؟ کس لیے؟ وہ جرمنی جس کا نام سن کے لوگ تھر کانپنے لگتے ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی فوج بنائے گا. اس کے ایک ہفتے بعد لندن والوں نے کہا کہ ہمارا دفاع کمزور ہے اور ہم اپنے بحریہ کو مضبوط کریں گے. ابھی اس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایسے بڑے جہاز خریدنا چاہتے ہیں جو ایٹم بم کو دور کے فاصلے تک لے جائے. ایک طرف ایران پہ بمباری ہو رہی ہے، پاکستان پہ ہو رہی ہے، دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ ایٹم بم خطرناک ہے. دوسری طرف آپ بڑے جہاز خرید رہے ہیں تاکہ ایٹم بم کو پھیلانا. اور میرے دوست حضرت ٹرمپ صاحب نے اس دن کہا ٹی وی پہ کہ ناگاساکی کے بم نے تو امن قائم کیا. جاپان پہ جو پہلا بم گرا تھا کہ اسے تو امن قائم ہوا، جنگ عظیم ختم ہو گئی. امریکہ، چین، میں بار بار کہتا ہوں میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، میری منہ میں یہ بات وہ نہیں ہے، میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان ہمارے حکمرانوں کے عقل کا امتحان ہے. ہمارا یہ خطہ ہمارے وسائل کی وجہ سے مسانڈوں کی جنگوں کا میدان بننے والا ہے. کس طرح ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ یہ اجتماعی دانش سے ہوگا، کلیکٹیو وژن سے ہوگا. یہ کانفرنس ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ آپ ہمیں اجتماعی دانش میں وہ راستے بتائیں تاکہ ہم سب اکٹھے چل کر اس ملک کو صحیح جگہ پہنچائیں. بہت شکریہ.